رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک آیہ کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، اور اس سے ملتی جلتی آیات قرآن مجید میں اور بھی ہیں۔ میں پہلے آپ کو اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ مفہوم کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے، پھر اس پہ گفتگو کریں گے۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات و واقعات آئے ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر آتے رہے ہیں۔ ان کو تکلیفوں نے، مشکلات نے، مصائب نے، دکھوں نے آ پکڑا تھا، اور وہ ایسے مصائب تھے کہ وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، یعنی ہمارے بس میں تو نہیں ہے ان سے نکلنا، اللہ کی مدد آئے گی تو بچ سکتے، تو کہاں ہے اللہ کی مدد؟ وعدہ تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، تو اللہ کی مدد آئی کیوں نہیں؟ ہم تو مرنے والے ہو گئے۔ تو سن رکھو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اب اس میں جو بات سمجھ میں آنے والی ہے وہ کیا کہ پہلی بات یہ کہ ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے، اگر صحابہ کو اس بارے میں یہ بات قرآن میں آ گئی تو ہم تو ان سے بھی گئے گزرے، بہت ہی گئے گزرے ہیں نا، وہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، انہیں تو کبھی کوئی وسوسہ آتا ہوگا اس درجے کا، ہمارا تو یقین ہے۔ اور یہ چیز کیا ہوتی ہے جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو جنت ہماری پکی۔ قرآن مجید نے یہ بتایا نہیں، کلمے کا امتحان ہوتا ہے، دل سے پڑھا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھا ہے، اور یہ امتحان کیسے ہوتا ہے؟ تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، عزیز قتل ہوتے ہیں، مشکلات ایسی آتی ہیں، بھوک، تکلیف، جیسے سورہ بقرہ میں بتایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، والجوع، بھوک کی کیفیت طاری کر کے تمہیں آزمائیں گے، یعنی واقعی بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا بھی نقصان ہوگا، وَالثَّمَرَاتِ، محنتیں بھی ضائع جائیں گی۔ اس سب کو جھیل گئے، سہ گئے، اس سب کے باوجود بھی اس کلمے پر ڈٹے رہے، تو پھر پتہ لگے گا کہ سچے دل سے پڑھا ہے۔ تو وہ بشر الصابرین، اس سب پر ڈٹے رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، تو جو اس سب پر صبر کر سکے ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ بشر الصابرین۔ تو یہاں پہ ایک بات سامنے رکھی گئی، وہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جنت میں داخلے سے پہلے پتھر کھانے پڑتے ہیں، دانت توڑوانے پڑتے ہیں، بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ آج ہم مسلمان در حقیقت یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم حج کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ قربانی دے دیتے ہیں، اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں لیکن بہرحال جانے کے لیے تیار ہیں، نماز ہم پڑھنے کے لیے، پھر بھی اکثریت تو نماز بھی نہیں پڑھتی، لیکن جو بہرحال کچھ تو ہیں جو چلے نماز پڑھ لیتے ہیں، بڑی بات ہے، یہ کام کرنے کے لیے ہم پھر بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں بھی قربانی دینے کا مسئلہ آتا ہے وہاں سے ہم سب یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ یہ اکیلا پرویز مشرف نے یو ٹرن نہیں لیا تھا، ہم سب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ یہی ہماری ناکامی کے، اللہ کے ہم سرخرو ہی نہیں ہوئے، اللہ کے ہم کامیاب لکھے ہی نہیں گئے، کیونکہ جب مشکل پڑی تو ہم جیسے غزوہ احد سے منافقین واپس آ گئے تھے، ایسے ہم بھی واپس آ جاتے ہیں، دین کی وہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ امتحان تو لازمی ہونا ہے، اس کے بغیر کامیابی ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی۔ دوسری بات سنیں، اسی آیت سے پیچھے جو آیت ہے وہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی دین پر تھے، یعنی نیکوکار تھے، یعنی اللہ کے رستے پر، رسول کے بتائے ہوئے رستے پر۔ ظاہر ہے آدم علیہ السلام سے نوع انسانی چلی ہے، تو آدم علیہ السلام نیک نبی، ان کی اولاد ان کے رستے پہ ہوگی۔ کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی رستے پہ تھے۔ اس کے بعد لوگ اختلاف میں پڑ گئے، جب اختلاف میں پڑ گئے، عرصہ گزر گیا تو لوگ اس رستے کو چھوڑ بیٹھے، کہیں سے کہیں نکل گئے،
دنیا دار ہو گئے، دنیا کی محبت میں پڑ گئے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث کیے، خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، جن چیزوں میں وہ اختلاف میں پڑ گئے ہیں ان چیزوں میں اللہ کے حکم سے وہ حق جو ان پر اترا ہے اس کی روشنی میں لوگوں پر حق کو باطل واضح کر دیں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی، اور وہ جو اختلاف میں پڑے تھے ان کے بارے میں وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، مگر ان کے پاس علم آ چکا تھا، یہ جو بغاوت تھی ان کے آپس کی، ضدم ضدہ تھی، اس کی وجہ سے وہ اختلاف میں پڑے تھے۔ تو اس اختلاف سے اللہ نے ایمان والوں کو نکالا، اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اب دیکھیں، میری اگر دو باتیں آپس میں ملتی نہ ہونا تو آپ کو نیند آنے لگے گی یا آپ الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی دو آیتیں جڑی ہوئی، ایک اوپر دوسری نیچے۔ اس پہلی آیت میں یہ بتایا گیا لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا، ہم نے نبی بھیجے، نبیوں نے آ کے اس اختلاف کو ختم کیا، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگلی آیت میں بیان کر دیا کہ تم سمجھتے ہو جنت چلے جاؤ گے، ابھی تمہاری آزمائش نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں میں رب کیا ہے، ان کا آپس کا جوڑ کیا ہے، ان کا آپس کا تعلق کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہمیشہ ہوتا ہے۔ تم اگر ایمان لائے ہو تو کچھ لوگ کفر پر بھی ڈٹتے ہوئے جنہوں نے نہیں مانا ہے، اور تمہارا یہ ایمان لانا تمہارے کردار کو تبدیل اگر کرتا ہے تو تمہارا اور ان کا کانفلکٹ ہے، جھگڑا ہے، تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، اور یہ ٹکراؤ جو ہے تم کم ہو وہ زیادہ ہے، تم تھوڑے ہو وہ بہت ہے، تم کمزور ہو وہ طاقتور ہے، تو وہ تمہیں ان کی اپنی خواہش ہوگی کہ تمہیں سمیش کر دیں، تمہیں پیس کے رکھ دیں، تمہیں ختم کر دیں۔ وہ تم پر معاشی پابندیاں لگائیں گے تو بھوک آئے گی، وہ تمہیں رگڑے دیں گے تو ہڈیاں ٹوٹیں گی، وہ تمہیں قتل کریں گے تو جانی نقصان بھی ہوگا۔ تو یہ رستہ ہے اسلام کا، مرضی ہے تو آؤ بھائی، یہ رستہ جاتا ہے نا فورٹ عباس، اس میں کھڈے بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، تو اگر آپ یہ سب برداشت کر سکتے ہو تو فورٹ عباس جاؤ، نہیں کر سکتے تو ڈونگا بونگا بیٹھو آرام سے، آگے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اسلام کا رستہ یہ ہے، اس میں یہ تکلیفیں آتی ہیں، یہ مشکلات آتی ہیں، کیونکہ اگر کچھ لوگ حق پر کھڑے ہیں تو کچھ باطل پر کھڑے ہیں۔ اب پھر سوال ایک ابھی بھی ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ یار یہ لوگ سارے ایک ہی امت تھے تو یہ اختلاف لوگوں نے کیا کیوں؟ ایک وجہ تو بیان کی نا، یہ ضد کیوں پیدا ہوئی؟ نیکی پہ ہماری بھی خواہش ہوتی ہے نا، دیکھیں سارا ملک نیک ہو، اسلام غالب ہو، ہمارا صدر بھی اچھا آدمی ہو، نیک متقی پرہیزگار، وزیر اعظم بھی نیک متقی پرہیزگار، تھانے دار بھی نیک متقی پرہیزگار، دکاندار بھی نیک متقی پرہیزگار، پولیس والا بھی نیک متقی پرہیزگار۔ کس کی خواہش نہیں ہے کہ ایسا جو ہے وہ نظام آ جائے؟ ہم کتنے آرام سے ہوں گے، کتنے چین سے ہوں گے، کتنے مزے میں ہوں گے، کتنی امن کی کیفیت ہوگی جو ہمیں حاصل ہوگی، کوئی اضطراب نہیں، کوئی اضطرار نہیں، کوئی ذہن پر بوجھ نہیں، کوئی کسی کو ستاتا نہیں، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو کس کی نہیں خواہش کہ ایسا معاشرہ ہو؟ سب کی خواہش ہے۔ یہ اختلاف ہو کیوں جاتا ہے؟ یہ ظلم کیوں کرتے ہیں اب بھائی بھائی پر؟ آدم کی اولاد پر کیوں ظلم کرتی ہے؟ مرد عورتوں پہ اتنا نہیں کرتے جتنی عورتیں ایک دوسرے پر کرتی ہیں۔ جھگڑے جو زمانے سے مشہور چلے آ رہے ہیں وہ ساس بہو کا ہے، عورت مرد کا جھگڑا تو نہیں مشہور چلا آ رہا ہے نا، ساس بہو کا جھگڑا ہے جو مشہور چلا آ رہا ہے۔ گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ دیرانی جیٹھانی اور یہ اور وہ سارا، یہ ساری عورتیں ہی ہیں۔ مرد تو وہ ہے نا جس کے سر پر اس نے پستول رکھا ہو، جس نے بھی، ٹھیک ہے وہ ایک طاقتور ہے تو وہ اس ظلم میں ساتھی بن جاتے ہیں،
لیکن یہ کہ حکم تو پیچھے سے امریکہ سے آ رہا ہوتا ہے نا، مس امریکہ سے آ رہا ہوگا یا مسز امریکہ سے آ رہا ہوگا، تو وہ جس کی جو ہے وہ اسے جو جس طرح لگائے گی وہ ادھر ہی کرے گا۔ تو یہ سارے جھگڑے آخر کس وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قرآن مجید نے اسی لیے 2 آیات سے پیچھے ایک مضمون آیا ہے۔ میں لوگ آگے کی طرف پڑھتے ہیں، میں آپ کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ تو وہ اصل میں ساتھیوں نے بتایا تھا کہ تھوڑی مختصر گفتگو کرنی ہے، تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو یوں کر کے کر لیتے ہیں، سوال کھڑا کر کے پھر پیچھے جاتے ہیں تو ذرا چیز بہتر سمجھ میں آ جائے گی۔ اور ویسے بھی ٹائم یہ ہمارے کلولے کا ہوتا ہے، تو اکثر لوگوں کو نیند کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ جگا کے بھی رکھنا ہے، تو میں اس لیے پیچھے کی طرف جا رہا ہوں۔ پچھلی آیت یہ ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو کافر لوگ ہیں نا، ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی۔ مزین کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے بچے کو میٹھا اچھا لگتا ہے نا، جیسے بیل کو، گائے کو، بھینس کو چارہ اچھا لگتا ہے، وہ ہر اپنا رسے توڑ کے چارے کی طرف جانا چاہتی ہے، تو وہ اس کے لیے مزین چیز ہے جس کی طرف وہ جانا چاہتا ہے۔ انسانوں کے لیے، خاص طور پر کافروں کے لیے تو دنیا مزین کر دی۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اس کی وضاحت سورہ آل عمران میں کی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت کی شہوت کو مزین کر دیا گیا۔ والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، تھوڑی نہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہوں، اس کی طرف دل مچلتا ہے کہ نہیں مچلتا؟ کون سا خواب میں یہی دیکھتے نا، ٹرک الٹ گیا سونے کا تو سارا گھر میں ڈال دیا، لیکن دل کرتا ہے اگلے دن پھر یہ خواب دیکھیں۔ تو سچ مجھ مل جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سونے اور چاندی کی وادی بھی مل جائے نا تو پیٹ نہیں بھرتا، دل کرتا ہے ایک وادی اور بھی ہو۔ تو مکن وہ سونے چاندی کے ڈھیر، اس کی وہ مزین کر دیے۔ والخیل المسومہ، پلے ہوئے گھوڑے، آج کل گھوڑوں کی جگہ گاڑیاں رکھ لیں، ایک ہی بات ہے گاڑی، اور پھر یہ کہ کرولا اور اس سے آگے مرسڈیز، بلکہ یہ کہ وہ سیوک وغیرہ، ہونڈا، تو یہ اب کتنی جس کے پاس ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں کتنی باتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جوتی لٹکا کے رکھتا ہے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے اس کو، کیونکہ وہ اس کی نظروں میں کھبی ہوئی ہے تو وہ سمجھتا ہے ہر ایک کی نظروں میں اسی طرح کھب جائے گی، تو اس کو جوتی لگاتا ہے نظر سے بچانے کے لیے۔ تو یہ چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح کھیتی باڑی، زمین، یہ زر زمین جس پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا جھگڑا کی وجہ یہ بنتی ہے، قرآن مجید نے یہی لسٹ دی ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ محبت کیوں ڈالی گئی ہے؟ یہ نہ ڈالی گئی ہوتی تو شادی کون کرتا؟ یہ نہ ڈالی گئی ہوتی تو یہ کاروبار دنیا کون کرتا؟ یہ نہ ڈالی گئی ہوتی تو کافر ہونے کے باوجود انسان جو ہے یہ سائنسی ترقی کیسے کرتا ہے؟ تو یہ زیادہ کی خواہش کی وجہ سے انسان اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں دنیا ترقی کرتی ہے۔ یہ بھی تو اللہ کا منصوبہ تھا نا۔ اس منصوبے پر عمل کرانے کے لیے اللہ نے نبی رسول نہیں بھیجے، ہمارے اندر کیڑے رکھ دیے۔ وہ کیڑے جب ہلتے ہیں، کل بلاتے ہیں، تو ہم اس کام کی طرف چل پڑتے ہیں، خود سے چل پڑتے ہیں۔ جیسے حیوان چارے کی طرف چل پڑتا ہے، ایسے ہم بھی اپنے چارے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کے لیے نبیوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے رکھی، اندر رکھ دیے جذبے، وہ جذبے مجبور کرتے ہیں کہ وہ کام کرو۔ تو یہ مقصد تو حاصل ہو گیا۔ شیطان نے انہی جذبات کے اندر بڑھوتری کر دی، اضافہ کر دیا، ایک اس کے اندر جو نا جو اور دھکا اس کو لگا دیا، تو انسان اللہ کی اس ہدایت سے جو اس نے نبیوں کے ذریعے سے اتاری ہوتی ہے، اس سے منہ موڑ کر اس چیز کی طرف راغب ہو جاتا ہے، پھر اس کے مفاد اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اب مجھے بھی دنیا عزیز ہے، تو میری دنیا پتہ ہے کتنی سی ہے، 800 روپے دہڑی مل جائے تو ٹھیک ہے، میرا کام چل جائے گا، مجھے اتنی دنیا ہے، میری سوچ ہی اتنی ہے دنیا کی۔ لیکن جو مجھے 800 روپے دہڑی دے گا اس کی دنیا مجھ سے بڑی ہے نا، اس کی دنیا مجھ سے بڑی ہے، اور اس سے جو بڑا ہے اس کی دنیا اس سے بڑی ہے۔ یہاں کوئی انتہا نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کے چکر میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی مچھلی آگے بڑی مچھلی، اس سے بڑی مچھلی تو اس سے بڑی مچھلی، یہ ایک دائرہ ہے، یہ ایک شیطانی دائرہ ہے۔ اور جو سب سے اوپر جو ہمیں نظر آتا ہے وہاں سکون نہیں ہوتا، وہاں اطمینان نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں بل گیٹس کی بڑی دولت ہے،
اگر وہ دولت سکون دیتی ہوتی تو اس کی بیوی اس سے طلاق کیوں لیتی؟ کتنے لوگوں کی خواہش ہے امارت دولت، نتیجہ یہ کیونکہ اس سے اوپر پھر شیطانی چکر ہے، چیز ختم نہیں ہوئی، وہ آگے ہی بڑھتی رہی، کہیں رکی نہیں۔ اس میں پھر یہ کہ جو اب جو اوپر ہے اس کے مفاد کا تقاضا یہ ہے یہ نیچے والا نیچے ہی رہے، یہ کبھی اوپر نہ آ جائے۔ میں مزدور ہوں نا، تو جس کو دیہڑی لگا کے دیتا ہوں، کام کا بندہ ہوں جس کا، وہ یہ چاہے گا کہ میں اس کے برابر آ جاؤں۔ یہاں سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، یہ زمین کا جو جھگڑا ہے نا، اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے تو میرے پاس ہی رہے، مجھ سے چھن کر کسی اور کے پاس سے چلی جائے، یہاں سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہے۔ اور جب ایماندار بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ وسائل اللہ نے پیدا کیے نو انسانی کے لیے، تو ان کے اندر عدل ہونا چاہیے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہاری دولت تمہارے غنیوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ اب یہ والے جب توحید کے تصورات آپ لے کے آئیں گے، جب حکمرانی کا فیصلہ کوئی ایک خاندان کرتا ہو، محض ایک خاندان کرتا ہو، یا کوئی ادارہ کرتا ہو، یا کوئی گروپ کرتا ہو، یا کوئی جتھا کرتا ہو، وہاں آپ کہیں کہ یہ حق اللہ نے عامت المسلمین کو دیا ہے، تو آپ کا یہ اسلام کسی کو تکلیف دیتا ہے، آپ کا یہ نعرہ کسی کو زد پہنچاتا ہے اس کے مفاد کو، وہ پھر آپ کا مکو ٹھپنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو جان لیں کہ اگر آپ نے ٹکراؤ کو اوائڈ کیا ہے، بچایا ہے اپنے آپ کو ٹکراؤ سے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے کلمے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ کلمہ ارتعاش پیدا کرتا ہے، یہ کلمہ تصادم پیدا کرتا ہے، یہ کلمہ جھگڑا کھڑا کرتا ہے۔ اس جھگڑے کے نتیجے میں کمزور ہونے کی وجہ سے بھوک آئے گی، تکلیف آئے گی، تشدد ہوگا، ہڈیاں ٹوٹیں گی، قیدیں بھگتنی پڑیں گی۔ یہ ہے تو کلمہ اندر ہے، یہ نہیں ہے تو کلمہ اندر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ساری بات کا حاصل یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ کلمہ میرے اندر ہے، اگر کلمے نے میرے اندر جا کر یہ ساری چیزیں کھڑی کر دی ہیں تو یہ صحیح والا کلمہ ہے، اور اگر نہیں کیے تو وہ کہتے ہیں نا آج کل ویکسین کا دور ہے، تو کہتے ہیں یار نقلی ویکسین لگا دی ہے، اس نے تو میں نے ویکسین کروائی ہوئی تھی بچے کو، اس کو پھر بھی جو ہے وہ احضا ہو گیا۔ کیوں ہو گیا بھائی؟ ویکسین نقلی تھی۔ کلمہ پڑا ہوا تھا، میں حق کی خاطر نہیں کھڑا ہوا، تو اس کا مطلب وہ کلمہ نقلی پڑا ہوا تھا، اصلی نہیں پڑا ہوا تھا۔ تو آخرت میں کون سا؟ یہاں قرآن نے یہ بتایا یہ نقلی کلمہ جنت میں لے کے نہیں جائے گا، اصلی کلمہ جنت میں لے کے جائے گا۔ تو بس ہم اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں نا، میرا کلمہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ بس یہ اتنی بات ہے جہاں سے ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں ہر وقت سوچتا رہوں اپنے کلمے کے بارے میں، اصلی ہے کہ نہیں ہے، اور آپ بھی اس پر غور فرمائیں کہ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ کم از کم رات کو چارپائی پر لیٹ کر ایک دفعہ تو سوچ لینا چاہیے کہ میرے آج جو دن کا عمل تھا وہ کلمے کے مطابق تھا یا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا